ایک ایسا شہر جو آج سے 4500 سال پہلے اسی خطہ سندھ میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آباد تھا۔ ایک ایسا قدیم شہر جس کی تاریخ مصر جیسی عظیم تہذیب سے بھی پرانی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی میں یہ شہر آج کے جدید شہروں سے کہیں آگے تھا۔ سن 1922 میں جب یہ شہر پہلی بار دریافت ہوا تو ماہرین آثار قدیمہ حیران رہ گئے۔ یہ کوئی عام کھنڈرات نہیں تھے، بلکہ قدیم تہذیبوں میں سب سے زیادہ منظم اور جدید تصور کیے جانے والا شہر یہی تھا، موہنجو دڑو۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی منصوبہ بندی، اتنا نظم و ضبط، پھر بھی یہ شہر اچانک ملبے میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیا دریاؤں نے اپنا راستہ بدل لیا؟ کیا قدرتی آفات نے اسے نگل لیا؟ یا پھر کیا یہ انجام کسی ایسے عذاب کی علامت ہے جس کا ذکر ہمیں تاریخ ہی نہیں بلکہ وحی میں بھی ملتا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی۔ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ قدیم شہروں کے رازوں پر مبنی ہماری اس خصوصی سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ موہنجو داڑو وادی سندھ کی تہذیب کا صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے دور کی سب سے جدید شہری ریاست میں سے ایک تھا۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے جب دنیا کی بیشتر اقوام ابتدائی زندگی گزار رہی تھی، اس خطے میں ایک ایسا شہر آباد تھا جس کی منصوبہ بندی، صفائی کا نظام اور نظام زندگی آج کے جدید شہروں سے حیران کن حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ یہ وہی دور تھا جب قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا جیسی تہذیبیں بھی اپنے عروج پر تھیں، مگر موہنجو دڑو ان سب کے برابر بلکہ بعض پہلوؤں میں ان سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ سیدھی کٹی ہوئی سڑکیں، گریڈ سسٹم پر بنا ہوا شہر اور واضح طور پر تقسیم شدہ علاقے یعنی اپر سٹی اینڈ لوئر سٹی، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ شہری منصوبہ بندی کا غیر معمولی شعور رکھتے تھے۔ اس شہر کی سب سے حیران کن بات اس کا صفائی اور نکاسی آب کا نظام تھا۔ تقریباً ہر گھر غسل خانے سے لیس تھا اور ہر غسل خانہ ایک باقاعدہ بند اور زیر زمین نکاسی آب کے نظام سے جڑا ہوا تھا جو گندے پانی کو شہر سے باہر لے جاتا تھا۔ یہ کھلی نالیاں نہیں تھیں بلکہ ڈھکی ہوئی نالیاں تھیں جن کی صفائی کے لیے مخصوص راستے بنائے گئے تھے۔ یورپ نے اس ٹیکنالوجی کو 15ویں صدی میں جا کر حاصل کیا جو کہ موہنجو داڑو 4000 سال پہلے لیے بیٹھے تھے۔ موہنجو داڑو میں اجتماعی زندگی کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا۔ یہاں اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام موجود تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خوراک کو منظم طریقے سے محفوظ اور تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسی شہر میں عظیم غسل خانے بھی موجود تھے جسے آج کے دور میں سوئمنگ پول کہا جا سکتا ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ اسے تالاب نہیں کہتے بلکہ کسی سماجی یا مذہبی رسم سے جوڑتے ہیں۔ اس کی تعمیر اتنی مضبوط اور متوازن ہے کہ آج کے جدید سوئمنگ پولز بھی اسی طرز پر بنائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اور منظم تہذیب ہونے کے باوجود یہاں سے جنگلی ہتھیار تقریباً نہ ہونے کے برابر ملے ہیں۔ نہ کوئی تلوار، نہ تیر، نہ قلعہ، نہ فوجی چھاؤنیاں۔ اس کے برعکس یہاں سے کسانوں کے اوزار، کاریگروں کے آلات، تاجروں اور کمہاروں کے نشانات ملے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پرامن معاشرہ تھا جو جنگ کی بجائے تجارت، ہنر اور نظم و ضبط پر یقین رکھتا تھا۔ یہاں کے لوگ کون سی زبان بولتے تھے یہ راز آج تک حل نہیں ہو سکا۔ سینکڑوں علامتیں، مہریں ضرور ملی ہیں مگر ان کی تحریر کو آج تک پڑھا نہیں جا سکا۔ نہ کوئی کتاب، نہ کوئی دو لسانی تحریر جس کی مدد سے اس زبان کو سمجھا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ موہنجو دڑو کی آواز آج بھی خاموش ہے اور اس کے الفاظ مٹی میں دفن ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، آخر وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی وجہ تھی جس نے اتنی عظیم، منظم اور پرامن تہذیب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا؟ تاریخ ہمیں کوئی واضح جواب نہیں دیتی بلکہ صرف چند نظریات دیتی ہے اور ہر نظریہ اپنے اندر ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ سب سے پہلی اور مضبوط تھیوری یہ ہے کہ دریائے سندھ نے اپنا رخ بدل لیا۔ موہنجو دڑو کی پوری معیشت، زراعت اور زندگی اسی دریا پر منحصر تھی۔ جب دریا نے اپنا رستہ بدلا تو کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہونے لگا اور شہر آہستہ آہستہ زندگی سے خالی ہونے لگا۔ ایک منظم تہذیب جس کی بنیاد پانی پر ہوئی تھی، پانی کے بغیر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔
दूसरी थ्योरी शदीद सैलाब की है। माहिरीन आसार कदीमा ने दीवार पर मोटी तह में जमा शुदा मट्टी दरियाफ्त की है जिसे सिल्ट कहा जाता है, जो इस बात की निशानी है कि मोनजोदड़ो बार बार तबाहकुन सैलाब की जद में आया। मुमकिन है कि बार बार के सैलाब ने लोगों को इस शहर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। तीसरी थ्योरी आर्यों के हमले हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक चूंकि मोनजोदड़ो के लोगों के पास ना फौज थी, ना किला, ना जंगी हथियार, इसीलिए वो किसी बैरूनी हमले के सामने ज्यादा देर ठहर न सके। लेकिन इस नजरिए के हक में ठोस शवाहिद आज तक नहीं मिल सके, इसलिए ये भी महज एक इम्कान ही है। चौथी थ्योरी किसी वबा या बीमारी की है। अगर कोई शदीद वबा फैली हो तो एक पूरा शहर खाली हो सकता है, मगर यहाँ भी कोई हतमी सबूत दस्तयाब नहीं। हकीकत यह है कि मोनजोदड़ो शायद एक ही वजह से नहीं बल्कि कई वजूहात के मजमूए से ख़त्म हुआ। कुदरती आफात, माहौलियाती तब्दीलियाँ और इंसानी बेबसी सब ने मिलकर इस तहजीब को तारीख के मलबे में बदल दिया। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि मोनजोदड़ो आज भी मुकम्मल तौर पर मरा नहीं है। 2022 के शदीद सैलाब जिन्होंने पूरे सिंध को डुबो दिया था, वो इस शहर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। वजह ये थी कि 4500 साल पुराना नकासी आब का वही शानदार निज़ाम जो आज भी अपना काम कर रहा था। पानी जो सैलाब की वजह से शहर में जमा हुआ था, उसे इस नकासी आब के निज़ाम ने शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया था। मोनजोदड़ो देखने वालों के लिए सिर्फ खंडरात नहीं बल्कि एक सबक है। ये याद दिलाता है कि तहजीबें कितनी ही अजीम क्यों ना हो, अगर फितरत से टकरा जाएं तो मिट सकती हैं, और शायद यही वो अंजाम था जिसका जिक्र कुरान हमें बार बार याद दिलाता है। और हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया जो अपने जुल्म और गुरूर में हद से बढ़ गई थी। अगर आपको कदीम तहजीबों की ये पुरअसरार अंजाम मुतासिर करते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद 2 और वीडियो ज़रूर देखिए। बाबुल की तहजीब, एक अजीम शहर जो इल्म और ताकत का मरकज था मगर अंजाम से ना बच सका। सदूम और अमूरा, वो शहर जिनका जिक्र आसमानी अजाब के तौर पर तारीख में महफूज है। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद गुमशुदा शहरों, तबाहशुदा तहजीबों और तारीख के पोशीदा राजों पर ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो अपने माजी को आग लगा बैठती है।